آپ کو حکم دیا قم فانذر، نبی آپ اٹھیں اور اب لوگوں کو ڈرائیں۔ کہاں سے ڈرانا شروع کریں؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ سب سے پہلے دعوت کا کام اپنے قرابت داروں سے شروع کریں۔ آیت نازل ہوئی، نبی علیہ السلام اکٹھا ہوئے اور کوہ صفا پر چڑھے۔ آپ نے فرمایا بات اصل ہے قیامت کے حالات میں جانتا ہوں، مستقبل میں کیا ہونے والا ہے میں جانتا ہوں، اللہ نے مجھے رسول اور پیغمبر بنایا ہے، اگر تم نجات چاہتے ہو تو ایمان لاؤ۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَاتْرُكُوا مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ، باپ دادا جن کی عبادت کرتے تم کو چھوڑو اور میری اطاعت کرو۔ اے نبی اب اگر آپ کی باتوں سے اور اس قرآن کو اتنی آیات سن لینے کے بعد بھی پھر بھی اگر یہ آپ پر ایمان لانے اور اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، فَإِنْ عَارَضُوا، اگر یہ اب بھی اعراض کرتے تو فَقُلْ، آپ ان کو فرما دیں، ان کو بتا دیں کیا؟ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اے مکے والو اب سن لو، اگر اب نبی کی بات نہیں، محمد کی بات نہیں مانتے تو ان کو کہو قوم عاد اور قوم ثمود کے اوپر جو اللہ نے عذاب نازل کیا تھا اس عذاب کے لیے تم بھی تیار ہو۔ سورہ انعام کی آیت الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، اس دنیا میں عذاب قبر میں حشر میں اور دنیا میں عذاب سے اللہ ان کو بچاتا ہے جو ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو شرک سے بچایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة وهم لا ينصرون، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ محترم حضرات، دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، یہ ہم نے سورۃ فصلت کی چند آیات تلاوت کی ہیں، یہ بڑی تاریخی آیات ہیں۔ ہم انہی آیات کے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
یہ مکی صورتوں میں سے پوری صورت مکی صورت ہے یہ، یعنی مکی صورت کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت کے پہلے قرآن مجید کی جو آیات جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کو کہا جاتا ہے مکی قبل الہجرہ، گرچہ کہیں بھی نازل ہوئی ہوں، مکے میں نازل ہوں، طائف میں نازل ہوں، سفر میں نازل ہوں، حضر میں، لیکن قبل الہجرہ اگر قرآن کی کوئی آیت اور صورت نازل ہو تو کہا جاتا ہے مکی۔ نمبر 2، قرآن کا ایک بڑا حصہ جو ہے جن کو مدنی صورت یا مدنی آیات کہا جاتا ہے۔ آپ 13 سال کی نبوت کی زندگی مکے میں گزارنے کے بعد جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مدینے میں آپ کے آنے کے بعد ہجرت کے بعد، گرچہ مکے میں نازل ہوئی ہو، گرچہ مکے میں نازل ہوئی ہو لیکن ہجرت کے بعد کہیں بھی نازل ہو، مکے میں، مدینے میں، بدر میں، سفر میں، حضر میں، تبوک میں، کہیں بھی، تو ان کو کہا جاتا ہے مدنی آیات اور مدنی صورتیں، مکی صورت ہے پوری صورت۔ نبی علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت سے نوازا اور قم فانذر، قم یا ایھا المدثر قم فانذر، نبی آپ کو رسالت و نبوت تو مل گئی تھی غار حرا میں، لیکن ابھی دعوت کا حکم نہیں ملا تھا، دعوت دینے کا حکم نہیں تھا آپ، بلکہ کہا جاتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ ایک دوسرے صورتیں کہتی ہیں ایک دوسرے سے جڑی ہیں، وہ کیا ہیں؟ پوری آپ صورتیں مزمل پڑھیں گے تو نبی علیہ السلام کی ذاتی اصلاح کا حکم دیا جا رہا ہے، اے نبی تہجد کی نماز پڑھیں، تہجد کی نماز پڑھیں، صبر کریں۔ کہتے ہیں سورہ مزمل میں اللہ نے نبی علیہ السلام کو دعوت و تبلیغ کے میدان میں آنے کے لیے قسم کی ٹریننگ کی اور آداب سکھلائے، اتنے اعمال آپ کر لیں گے کہ تب دعوت میں کامیاب ہو۔ دعا کرو، پتہ چلا کہ نبی کو پہلے عملی زندگی مضبوط کرنے کا حکم دیا گیا، صبر کا، ضبط کا، اور دعوت کے راہ میں جتنی بھی تکلیف آئیں برداشت کرنے کا، انتقام لینے کا کوئی جذبہ باقی نہ رہ جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین اگلی صورت نازل کی، یا ایھا المدثر، سورہ مدثر، یا ایھا المدثر قم فانذر۔ اب آپ کی جب ٹریننگ ہو گئی، خوب صبر کی، ضبط کی، عمل کی پختگی ہو گئی، تو اللہ رب العالمین آپ کو حکم دیا قم فانذر، نبی آپ اٹھیں اور اب لوگوں کو ڈرائیں۔ کہاں سے ڈرانا شروع کریں؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ سب سے پہلے دعوت کا کام اپنے قرابت داروں سے شروع کریں۔ آیت نازل ہوئی، نبی علیہ السلام اکٹھا ہوئے اور کوہ صفا پر چڑھے۔ کوہ صفا مروہ جس کو کہتے ہیں آپ لوگ، یہ دونوں بڑے اونچے ٹیلے تھے، بلکہ سمجھیں کہ کوئی چیز اگر اعلان کرنا ہو مکے میں تو صفا پر چڑھا جاتا تھا۔ کیوں؟ 2 چیزیں ہوتی تھیں پرانے زمانے میں، خاص کر عربوں میں، جب کسی چیز کا اعلان کرنا ہو تو لاؤڈ سپیکر نہیں ہوتا تھا، بلندی پہ کھڑے ہوتے تھے۔ اسی لیے تمہارے پیدا ہونے کے پہلے تمہارے ہو سکتا تمہارے باپ کے بھی پیدا ہونے کے پہلے ہندوستان میں جو مسجدیں بنائی جاتی تھی ایک منارہ ہوتا تھا، تو منارے پر سیڑھی تھی مؤذن کی چڑھنے کی، تو منارے پر وہ کھڑے ہو کر کے اذان دیتا تھا تو بغیر لاؤڈ اسپیکر کے پورے شہر میں اس کی آواز گونج جاتی تھی۔ تو ایک تو بلندی پر، تو نبی علیہ اس زمانے میں اعلان جو کرنا تھا وہ لاؤڈ اسپیکر نہیں، ٹیلے پر آپ چڑھے گئے، اور پھر اگر کہ دور تک کہیں آواز نہ جاتی ہو تو اس کے لیے اوپر چڑھ کر کے آدمی آواز لگاتا بلند آواز سے، اور کوئی کپڑا رہتا اس کو کپڑے میں ایسے ہلاتا، تو دور تک جانے والے لوگ جن کو آواز نہیں پہنچتی تھی ان کو پتہ چل جاتا تھا کوئی کسی کام سے بلا رہا، وہ کپڑے کی حرکت دیکھ کر کے وہ آ جاتے تھے۔ نبی علیہ مکے میں ایک جگہ صفا تھی، صفا پہاڑی پر آپ چڑھے، اور آپ کے چڑھنے کا مطلب یہ تھا
کہ مکے والوں کو پتہ چل جائے کہ ہاں کسی چیز کا اعلان ہے۔ آپ چڑھے اور اعلان کیا، سارے لوگ جہاں تک آواز گئی سب لوگ آ کر کے اکٹھا ہو گئے، اور سب سے پہلے آگے آپ کے خاندان کے لوگ آئے۔ نبی علیہ السلام نے ایک سوال کیا، لوگوں اس پہاڑ کے پیچھے جو کچھ ہے میں دیکھ رہا ہوں، کیوں ہم اوپر ہیں تم لوگ نیچے ہو؟ تم نہیں دیکھ سکتے کہ پیچھے پہاڑی کے پیچھے کیا ہے، لیکن میں تم کو بھی دیکھ رہا ہوں، پیچھے کی پہاڑی کیا وہ بھی دیکھ رہا ہوں۔ اگر میں تم کو کہوں کہ کوئی بہت بڑا دشمنوں کا لشکر آ کے انتظار کر رہا ہے، رات ہو تو اندھیرا ہوتے ہی تمہارے اوپر حملہ کر دے، شب خون مار دے، تصدیق کرو گے؟ بالکل تصدیق کریں گے۔ اب آپ نے بڑی پیاری مثال دی، اب دو راستہ ہے، جو ہماری بات مان جائیں اور شام ہونے سے پہلے شہر چھوڑ کر کے نکل جائیں تو نجات پا جائے گا، اور جو میری بات کو ٹھکرا دیں، ارے بھائی کیا آئے گا تب دیکھا جائے گا، تو وہ آ جائیں گے دشمن تو بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا، سب مار پیٹ کے قتل کر کے برابر کر دیں گے۔ مانو گے؟ اللہ رسول مانیں گے۔ آپ نے فرمایا بات اصل ہے، قیامت کے حالات میں جانتا ہوں، مستقبل میں کیا ہونے والا ہے میں جانتا ہوں، اللہ نے مجھے رسول اور پیغمبر بنایا ہے، اگر تم نجات چاہتے ہو تو ایمان لاؤ، اسلام لاؤ، بس۔ جیسے آپ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَاتْرُكُوا مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ، باپ دادا جن کی عبادت کرتے ان کو چھوڑو اور میری اطاعت کرو۔ یہ سب کیا، اتنے میں پورے مکے میں ہنگامہ، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سود ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، ایک آواز نے پورے مکے کو کہ ہوش اڑا دیے۔ اس میں اکثر لوگ بھگے۔ ابو جہل ابو لہب جو آپ کا چچا تھا، اس بدبخت نے بد دعا بھی دی، سب تو برا بھلا گالیاں دیتے ہوئے چلے گئے، لیکن ابو لہب جو تھا اس نے گالیاں بھی دی اور بد دعا بھی دی۔ اس نے کہا تب لک لہذا جمعتنا، اللہ تمہارا بیڑا کا تمہیں غرق کر دے، کیا اسی کے لیے ہم کو تم نے اکٹھا کیا تھا؟ تو اس نے تبا کے معنی برباد ہو جاؤ، تو اللہ نے اس کم وقت کے بارے میں آیت نازل کر دی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ ما کسب، یہ برباد ہوگا۔ یہاں سے اسلام کی دعوت شروع کی۔ جب آپ نے اسلام کی دعوت دی تو لوگوں نے بہت ستایا، ابو بکر ایمان لائے، علی لائے، لیکن جب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا لیے تو اب مکے والوں کے پسینے چھوٹ گئے کہ حمزہ ایمان لایا۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مکے کے کیا کہتے ہو تاکہ پہلوانوں میں ہوتا تھا، بڑے زبردست پہلوانوں میں تھا، سب ڈرتے تھے۔ یہ ایمان لائے تو دو کام بہت بڑا اللہ نے ان سے لیا۔ نمبر ایک، اس سے پہلے دار ارقم میں ایک کمرہ خاص تھا جہاں نبی علیہ السلام آ کے بیٹھتے تھے، ایمان لانے والے آپ سے دین سیکھتے تھے، پھر وہیں سے سیکھ کر کے جاتے تو پورے مکے اپنے اپنے علاقے میں کام کرتے۔ جب امیر حمزہ کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا، کہا یا رسول اللہ ہم کب تک دب کے دعوت دیتے رہیں گے، اب ہم میدان میں آئیں گے۔ بہرحال اس وقت کچھ ان کو پر کنٹرول اللہ رسول نے کیا کہ نہیں ابھی رک جاؤ، لیکن ان کی دعوت عمر ابن الخطاب پر کام کر گئی۔ عمر ابن الخطاب بھی ایمان لا لیے۔ اب یہ دو پہلوان اور بڑے وہ سمجھے جاتے تھے، امیر حمزہ اور اب کفار مکہ کے نبی علیہ السلام کے خلاف کوئی کارروائی کریں ان کو سوچنا پڑتا تھا کہ اب یہ دونوں پہلوان ہیں، یہ کسی کو خیر نہیں، اگر اب نبی پر ہاتھ کوئی اٹھایا تو اب ان کے حالات بدل گئے۔ اب انہوں نے طاقت کا استعمال کرنے کے بجائے نبی علیہ السلام کو ایک ہیلے بہانے کوئی اب سمجھوتے کی کوشش کرنے لگے، بیٹھ کے
تبادلے خیال کرنے کی کوشش کی۔ ایک دن نبی علیہ السلام مکہ حرم کے اندر ایک کنارے اپنے چند ساتھیوں کو بیٹھے تھے اور بیٹھ کر کے کچھ سکھلا رہے تھے۔ ادھر مکے کے بڑے بڑے سردار اکٹھا تھے، 20-25 سردار اکٹھا تھے۔ ان لوگوں نے آپس مشورہ شروع کیا، بھائی محمد کے ساتھ کیا کیا جائے۔ اب طاقت کے استعمال کرے تو ہمت نہیں، کیوں تلوار لے کر کے عمر اور امیر حمزہ کھڑے ہو جائیں۔ اب اس طرح سے کوئی ہمت تو رہی گئی، دعا کرو، اس کی بڑی ضرورت پڑتی ہے، سمجھ گئے نا۔ دعوت کے کام میں سب سے پہلے اچھے ساتھیوں کو ضرورت پڑتی۔ اب یہ دو جب کھڑے ہو گئے تو ہم مکے والے سمجھوتے پر طاقت کے استعمال کرنے کے بجائے اب کوئی اور راستہ اختیار کیا۔ اس طرح سے بیٹھے تھے سب لوگ، کیا کیا جائے۔ تو اس میں سب سے ایک سردار، بات میں بڑا باتونی، تیز سمجھا جاتا تھا، عتبہ ابن ولید، بہت ہی زیادہ یہ باتونی سمجھا جاتا تھا۔ لوگوں نے کہا میاں تم یہ کام کر سکتے ہو؟ کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، اگر آپ لوگ ہم کو اس لائق سمجھتے ہیں تو میں جا کر کے محمد سے بات کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیا، نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ گیا، باتیں کر رہا تھا، آپ گفتگو کر رہے تھے۔ اس نے کہا ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بولو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کہا دیکھو آپ کو معلوم ہے کہ قریش ہمارے خاندان کا پورے عرب میں کیا عزت ہے، کیا اونچا مقام و مرتبہ ہے۔ کہا الحمدللہ۔ کہا آپ کے باپ دادا عبد المطلب، چچا ابو طالب، پورے عرب کے سردار تمہارے دادا تھے، پورا عرب ان کی باتوں کو سنتا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد تمہارے چچا ابو طالب کو یہ مقام حاصل ہوا۔ آپ کو معلوم ہے کہ عرب کے نزدیکوں میں تمہارا کیا مقام ہے؟ کہاں بولو؟ کہا کہ آپ جو نیا دین لے کر کے آئے ہوئے ہیں، اس دین کی جو دعوت دیتے ہیں کہ اترکوا ما کان یعبد آباؤکم، باپ دادا جن کی عبادت کرتے تھے چھوڑو، صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، یہ غلط، یہ غلط، یہ سب غلط ہے تو ہے کیا صحیح؟ تو آپ نے وَصَفَّحَتْ أَعْلَامَنَا، ہمارے سارے بڑوں کو بیوقوف آپ نے کر دیا، وہ نادان و جاہل ہو گئے، اور آپ نیا دین لے کر کے بڑے عرصہ۔ تو پورے عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ ذرا دیکھو باپ دادا تو کتنا اچھا تھا لیکن بیٹا کتنا برا نکل گیا، تو یہ بدنامی ہو رہی ہے آپ کی وجہ سے، آپ کے باپ دادا کے۔ پھر کہتا ہے اچھا آپ بتائیں آپ زیادہ سمجھدار ہیں کہ دادا؟ تو اللہ رسول کیسے کہیں گے میں؟ ہر چھوٹا بڑے کے طرح بھائی میرے دادا بہت سوچ بوجھ والے آدمی تھے۔ اچھا ابو طالب زیادہ عقل مند ہے کہ آپ نے فرمایا ابو طالب بہت عقل مند تھے۔ کہا ان کو چیز سمجھ میں نہیں آئی جو آپ کو سمجھ میں آئی، تو آپ اپنے باپ دادا سے آگے بڑھ کے باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ معلوم ہے کہ پورے عرب میں کیسی بدنامی آپ کے خاندان کے ہو رہی، آپ کی تو پوری میری قوم قریش کی آبادی بدنامی ہو رہی۔ کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا کہ دیکھیں اگر آپ اپنے اس دعوت کے لیے سرداری چاہتے ہیں کہ مکے کے بادشاہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے تو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں، ہم دنیا میں سب سے بڑا قیمتی تاج اکٹھا کرتے ہیں اور پورے مکے والوں کو اعلان کر کے آپ کو اپنا بادشاہ بنا کر کے تاج پہنا دیتے ہیں، آپ سارا عرب آپ کا تابع ہوگا۔ نمبر 2، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے مال دولت اکٹھا کریں تو جتنا آپ مال و دولت چاہیں اتنا ہم سونے چاندی ہیرے جواہرات اکٹھا کرتے ہیں کہ آپ عرب میں سب سے مالدار بن جائیں گے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کسی دنیا کی اس کے ذریعے عرب کی سب سے خوبصورت عورت سے شادی کریں تو ہم لوگ اس کے لیے بھی تیار ہیں، سب سے خوبصورت عرب کی لڑکی لاتے ہیں اور آپ کی شادی کر دیتے ہیں۔ ایسے بڑی بڑی باتیں، لیکن آپ یہ چھوڑ دیں۔ آپ نے فرمایا میرے بزرگ آپ نے کہہ لیا، ہاں بیٹے یہی کہنا ہے، یہ میری بات جو بھی مانو سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن آپ اپنے تک رکھیں، کسی اور کو خراب نہ کرے، دعوت نہ۔ یہ ہے نا توحید کی دعوت دینا، خراب کرنا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی بڑی عجیب سی بات، آپ نے فرمایا میری بھی سنیں گے؟ ہاں۔
سنو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں کو چھوڑے، اس سورہ فصلت حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیات آپ نے پڑھنا شروع کیا، قرآن کی عظمت بیان کی، قرآن کی اہمیت، اس کی ضرورت، اس کا مقام و مرتبہ بیان کیا۔ بھائی صاحب غور سے سن رہا تھا، اتنا غور سے سن رہا تھا، اتنے خشوع خضوع کے ساتھ کہ وہ جو گروہ بیٹھا تھا کافروں کا، جن کی طرف سے نمائندہ بن کے گئے تھے، ان کے پسینے چھوٹے تھے۔ معلوم پڑ گیا کہ یہ بھی ان کا ہوا جیسے عمر حمزہ ہو گیا، اور یہ ایک سردار تھا، شاید یہ بھی ان کے ہاتھ چڑھ گیا۔ اب ان کی حالت خراب کم وقتوں کی سنتا رہا۔ اور نبی علیہ السلام جب اس آیت پر پہنچے، اللہ اکبر، فَإِنْ عَارَضُوا، آیت نمبر 13 آیت نمبر 13 بڑی تاریخی آیات ہیں۔ جب اس آیت پر تلاوت کرتے ہوئے پہنچے، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربی لقوم، پورا پڑھتے ہیں۔ جب اس آیت پر آپ پہنچے، آیت کیا تھی؟ فَإِنْ أَعْرَضُوا، یہی دیکھو سوچو تم، یہیں سے سمجھنا، فَإِنْ أَعْرَضُوا، اے نبی اب اگر آپ کی باتوں سے اور اس قرآن کو اتنی آیات سن لینے کے بعد بھی پھر بھی اگر یہ آپ پر ایمان لانے اور اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، فَإِنْ عَارَضُوا، اگر یہ اب بھی اعراض کرتے تو فَقُلْ، آپ ان کو فرما دیں، ان کو بتا دیں کیا؟ انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد وثمود، اے مکے والو اب سن لو، اگر اب نبی کی بات نہیں، محمد کی بات نہیں مانتے تو ان کو کہو قوم عاد اور قوم ثمود کے اوپر جو اللہ نے عذاب نازل کیا تھا، اس عذاب کے لیے تم بھی تیار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، ایک آیت تھی، فَقُلْ فَإِنْ عَارَضُوا، اگر اب بھی یہ توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور اس کتاب سے اعراض کرتے ہیں، اپنی اصلاح نہیں کرتے، فَقُلْ، اے نبی تو آپ اعلان کر دیں کہ اے لوگوں اگر اب بات نہیں آتے تو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ انذرتکم، اب تمہیں وارننگ دی جاتی ہے۔ اب تبلیغ نہیں، کیا دی جا رہی ہے؟ وارننگ دی جا رہی ہے۔ اگر اب بھی نہیں سدھرتے، شرک نہیں چھوڑتے اور باپ دادا کے رسم و رواج کو چھوڑ کر کے شریعت محمد یا شریعت اسلامیہ اگر قبول نہیں کرتے تو تیار ہو جاؤ اس عذاب کا جو عذاب تجھ سے پہلے قوم عاد اور قوم ثمود پر آ چکا ہے۔ حدیث کے اندر آیا جب اللہ کے نبی اس آیت پر پہنچے تو مکے کے لوگ تھے تو امی ان پڑھ، لیکن قوم عاد اور قوم ثمود کے انجام کو اچھی طرح سے جانتے تھے۔ ادھر یمن اور ادھر مدائن، قوم عاد اور قوم ثمود، ان کی ہلاکت اور بربادی کی داستانیں پورے عرب میں مشہور تھی۔ تو یہ سمجھ گیا تو اٹھا اور آپ کے منہ مبارک پر بس 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 محمد، بس اس کے آگے نہیں، اتنا ڈر گیا کہ شاید اسی وقت عذاب نازل ہو جائے گا، بس 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 ہما اب آگے نہ بڑھیں۔ اٹھا اور منہ لٹکائے، اب واپس آیا، آپ نے فرمایا میرے چچا اب ذرا آپ بھی سوچ لیں، آپ نے جو کہا ہم نے سوچ لیا، لیکن اب میں نے جو آپ کو سنایا آپ اپنا انجام سوچ لیں، اپنی قوم کو بتائیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے قرآن میرے بھائی۔ اٹھا اور یہ جب بیٹھے انتظار کر رہے تھے آج محمد کو سدھار کے آئے گا، کیوں؟ بڑا تیز و ترار باتونی، بڑا قانون جاننے والا انسان ہے۔ آیا تو دور سے دیکھا، کہا وہ جو چہرہ لے کے گیا تھا وہ چہرہ لے کے واپس نہیں آ رہا ہے، معلوم پڑ رہا ہے کہ محمد کا جادو اس پر بھی چل گیا۔ دوستو اب سب سن لیا، اب زیادہ ٹائم بھی نہیں، بس جو آیتیں ہم نے پڑھی ان کا ترجمہ سن لے، اس کے بعد بات سب واضح ہو جائے۔ سن لیا نا کیا تھا؟
قوم عاد کیا ہے؟ نوح علیہ السلام کی میں نجات پانے والے جو لوگ تھے، جو لوگ نجات پائے تھے، نوح علیہ السلام کشتی پر سوار تھے، ان میں سے کچھ لوگ آ کر کے یمن کے علاقے میں آباد تھے. انہی میں ایک عاد نامی تھا. قوم بڑھی، اسی کی مناسبت سے اس قوم کو قوم عاد کہا گیا. جب نوح علیہ السلام کے بعد دوبارہ دنیا میں کفر و شرک شروع ہوا کہ قوم عاد تھے، بت پرستی شروع کیا، اور بت پرستی میں کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کو بہت قوت و طاقت والا بنایا تھا. اللہ فرماتے ہیں التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، جتنی قوت، طاقت، جسمانی اور پاور والی قوم، آج کی اصطلاح پاور ہے نا، پاور، ہاں، جتنا پاور والا ان کو بنایا تھا، اللہ نے فرمایا لم یخلق مثلھا فی البلاد، پھر دنیا میں اللہ نے ایسی پاور والی، قوت والی قوم اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا. آ گئی بات سمجھ میں؟ حضرت وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ ہُودًا، قوم عاد کو کی اصلاح کے لیے اللہ نے انہی کی قوم میں ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر کے بھیجا. جس نبی کو بھیجا ان کا نام کیا تھا؟ ہود. ہود علیہ السلام آئے. جب اللہ کے نبی ہود علیہ السلام نے قوم کو ڈرایا اور سمجھایا، حرام کاری، منکرات، شرک، کفر، باپ دادا کے رسم و رواج سے منع کیا، نہیں سدھرے تو پھر اللہ کے عذاب سے ڈرانا شروع کیا. نہیں بعد آؤ گے تو اللہ کا عذاب آئے گا. لیکن قوم نے کیا جواب دیا؟ من اشد منا قوہ. یہ تھا فرعون کا باپ. آج بھی جتنے فرائنہ موجود ہیں، للو پنجو، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی فرمایا فَإِنْ عَارَضُوا، اگر یہ نہ بات آپ کی نہیں سنتے اور آپ کی توحید کی دعوت، اسلام کی دعوت، ایمان کی دعوت، صراط مستقیم کی دعوت کو اگر یہ مٹانا چاہتے ہیں اور ایمان لانے والوں پر ظلم کرنا چاہتے ہیں اور کہتے کہ من اشد منا قوہ، میرے علاوہ اتنا پاور کس کو حاصل، میں جو چاہوں اپنے پاور کا استعمال کروں. فقل، اے نبی کہہ دے. میرے بھائیوں، انجام کیا ہوا؟ جب ان کے پاس نبی آئے، بہت سمجھایا، ہود علیہ السلام تو آخر میں یہی کہا من اشد منا قوہ. اللہ فرماتے ہیں ان کو اپنی قوت پر، دنیا میں جس کو اللہ پاور دیتا ہے، کتنا بھی بڑا پاور دے، تو وہ اپنے پاور کو دنیا میں اپنے سے کمزور لوگوں سے بچنے کے لیے تو سارا انتظام کر لیتا ہے. لیکن اس سے پہلی والی آیت جو سورہ مومن گزری ہے، وہاں جا کر کے دیکھیں گے تو ایمان والوں کو معاملہ کچھ اور ہے. جو اللہ کے نبی کی لائی ہوئی شریعت، تعلیمات، ہدایات، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ماننے والے ہیں، ان کا تعلق نیچے والوں سے زیادہ کس سے ہوتا ہے؟ اوپر والے. یہاں تک کہ قرآن مجید کہتا ہے فرشتے بھی وہاں جو اللہ کے پاس 24 گھنٹے دعا کرتے رہتے، ان لوگوں کا کیا کہ جو ایمان لائے اور جن کا تعلق ڈائریکٹ کس سے ہو گیا ہے؟ اللہ. اسی لیے ایمان والوں کو توکل علی اللہ کی تلقین، یہ دو یاد رکھیے گا. اور یہاں جانے کے بعد سورہ غافر اور مومن کی ان آیات کو پڑھنا کہ جہاں فرشتے ہر وقت دعا کرتے اللہ تعالیٰ واقعہم السیئات، اللہ ان ایمان والوں کو ہر تکلیف سے حفاظت کرنا، بچانا. میرے ایمان والوں کا پرے ہے چرخ نیلی فام سے، منزل موسیٰ کی، مسلمہ کی، ستارے جس کے گرد راہ ہو کارواں تو ہے. ایمان والوں کا تعلق صرف نیچے والوں سے نہیں ہوتا، نیچے والوں سے زیادہ ان کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ دنیا نیچے والوں سے مقابلے کا انتظام تو کرتا ہے، لیکن اوپر والے سے مقابلے کے کوئی انتظام نہیں کرتا.
تو کوئی اگر مسلمان ایمان لانے والے کو بے سہارا کمزور سمجھ کر کے اگر ان کا اوپر ظلم ڈھانا چاہتا ہے تو یاد رکھ لے ایمان والوں کا تعلق صرف نیچے والوں سے نہیں ہے، ایمان والوں کا تعلق نیچے والوں سے کس سے ہوتا ہے؟ اوپر والوں سے ہے۔ نوح علیہ السلام جب انہوں نے جواب تو اللہ نے فرمایا، ایک دن ماشاءاللہ ایسے بیٹھے، اللہ کے نبی روزانہ دعوت دے رہے تھے، ایک دن تقریباً سمجھے یہی جیسے ناشتہ واشتہ کر کے آدمی دکان والا دکان پر جا رہا ہے، کسان اپنے کھیت میں جا رہا ہے، آفس والا ماشاءاللہ سوٹے بوٹے دو بھی چلے جا رہے مارکیٹ، سب لوگ باہر نکلے اور سامنے سے آندھی نظر آئی، بادل نظر آیا، بادل دیکھ کر کے بہت خوش ہاذا عارض ممطرنا، ارے محمد کہتے ہیں کہ نہیں مانو گے، تمہارے باپ دادا یہ جن کی پوجا کرتے تھے مورتیاں جو ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتی، دیکھیں قحط پڑا ہوا تھا، ہمارے بابا کی برکت سے غوث اور کیا کہتے ہیں دستگیر کی برکت سے دیکھو بادل بڑا ہاذا عارض ممطرنا، دیکھو بارش آ رہی ہے، اور کتنے بابا پاورفل ہیں، بادل سیدھے ہمارے پاس آ رہا ہے ہمارے یہاں بارش برسانے کے لیے، بڑے مزے سے خوش تھے۔ اللہ فرماتے ہیں فیہا ریح، اس کے اندر ایک بہت بڑی آگ، کہتے ہیں ٹھنڈک، کچھ لوگ کہتے ہیں آواز، ریح صرصر فارسلنا علیہم ریحا صرصرا، ہم نے آندھی بھیجی، اور آندھی بڑی خطرناک، نہایت ٹھنڈک اس کے اندر، اور نمبر 2 اللہ رب العالمین دوسرا معنی کہتے ہیں سرسرن ایک ایسی خوفناک آواز تھی۔ اب سب لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہو گیا، سارے لوگ باہر نکلے، ایسی طوفانی ہوا، اللہ رب العالمین نے ایسے اٹھا کے کم بختوں کو پٹکا، اور مفسرین عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کہتے ہیں آدمی اپنے باپ بچوں میں گھر والوں کے ساتھ چمٹا ہے، شکر ہے، آیا تو ایک کو اڑا کے لے گیا، ماں باپ دیکھیں اٹھا کر کے پٹکا کم بخت ملعون کو، تیسروں کو لے گیا تڑپا تھا، 7 لیال و 8 ایام حسوما، کتنے دن؟ 7 دن، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل یہ عذاب ان پر مسلط رہا، اور پوری دنیا سے نیست و نابود ہو گئی۔ تو پاور تھا، لیکن پاور نیچے والے جو تھے کمزور لوگ، ان کے مقابلے کہ ان کو اوپر نے اگر یہ پنپیں گے ان کو پاور آئے گا تو تمہارا پاور چھین لیں گے، اس لیے انتظام جو کیا تھا نیچے والے کمزوروں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے عذاب وہاں سے بھیجا جہاں کے بارے میں کبھی سوچا نہیں تھا۔ دوستو دعا کرو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ یہی معاملہ کرے۔ فرمایا اس طرح سے ان کو ہلاک و برباد کیا، اور یہ بھی فرمایا یہ دنیا کا عذاب والا عذاب الآخرہ، اور آخرت کا عذاب اس سے بڑا ہے۔ پھر آگے وَأَمَّا ثَمُودُ، قوم عاد اور قوم سمود، 2 سے اللہ رسول ڈرایا تھا نا، 2 سے ڈرایا تھا۔ قوم عاد کا انجام تو کیا ہوا؟ اللہ تعالی نے آندھی کے ذریعے، طوفان کے ذریعے 7 دن ان پر عذاب نازل کیا۔ لاؤ اس کے مقابلے کیا طاقت ہے تھی کسی کے پاس؟ ایک کون سی ہے جو کہتا تھا من اشد منا قوہ، اور دوسری قوم سمود، اللہ نے فرمایا وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ۔ رہی قوم سمود جن کو اللہ نے ہلاک کیا، اے نبی ان سے کہہ دے اے مکے والو اگر ایمان نہیں لاتے تو قوم عاد کے علاوہ قوم سمود کا بھی تمہارے اوپر، تمہارے ساتھ تمہارا انجام وہی ہوگا جو قوم سمود کا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ صالحا، یا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صالحا، صالح علیہ السلام کی قوم، ان پر اللہ فرماتے ہیں ان کو ہم نے ہدایت دیا، لیکن انہوں نے ہدایت پر کس کو ترجیح دیا؟
ضلالت کو. سمجھو دوستو. فہدیناہم اما ثمود واما ثمود فہدیناہم، اور سمود کو ہم نے ہدایت دیا لیکن فاستحبوا العمی علی الہدی، انہوں نے کس کو اختیار کیا؟ ہم نے ہدایت دی لیکن انہوں نے ضلالت اور گمراہی کو ترجیح دیا. نبی کی صالح علیہ السلام کی لائی ہوئی ہدایات اور تعلیمات، اللہ تعالیٰ نے جو نبی کے ذریعے رحمت اور برکت بھیجا تھا، سیدھی سادھی تعلیم ہدایات کی، رب کی عبادت اور اطاعت کی، اس کو انہوں نے پسند نہیں کیا بلکہ نبی کی دعوت کو چھوڑ کر کے ضلالت اور گمراہی کو انہوں نے پسند کیا. دوسرے لفظوں میں انہوں نے نور کو چھوڑ کر کے تاریکی کو یعنی گمراہی کو. تیسرا معنی یہ بھی ہے انہوں نے علم کو چھوڑ کر کے جہالت کو پسند کیا. کیوں؟ پورا شرک و بدعات کا دار و مدار، بدعقیدگی کا دار و مدار کس پر؟ پورے شرک و بدعات کی بنیاد اصل میں جہالت اور لا علمی ہوتی ہے. علم نہیں حاصل کیا تو انہوں نے اس طرح سے کیا. ان پر کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ، ان پر عذاب صاعقہ کہا جا، اور پوری قوم لمحے بھر میں عذاب یہ گرفتار ہو گئی. دونوں قومیں برباد ہوئی، قوم عاد اور قوم سمود. اور دنیا میں کہا جاتا سب سے طاقتور قوم یہی دو گزری ہیں. سمجھے؟ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، یہ دونوں قوموں کے حالات کو بیان کر دینے کے بعد دوستو اب نجات کن کو ملی یہی سمجھنا ہے دوستو. نجات کن کو ملی؟ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. تو اتنا بڑا طوفان قوم عاد پر، سخر علیہم سبع لیال وثمانیۃ ایام حسوما، 7 دن 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ان پر عذاب رہا لیکن کسی مومن کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی. تو باہر کھڑے ہوئے دشمنوں کا انجام دیکھ رہے تھے. سمجھ گئے نا؟ اللہ بتا تو آپ لوگ کنارے ہو جائے. اللہ اکبر. جن کے پاس کوئی پاور نہیں تھا. قوم عاد پر، قوم سمود پر عذاب آیا. اللہ فرماتے ہیں وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، ہم نے بچایا اس عذاب سے، اس ہلاکت سے، اور آئندہ بھی ہم بچائیں گے ان لوگوں کو اپنے عذاب سے، ہلاکت و بربادی سے جن کے اندر 2 خوبیاں ہوں. دعا کرو دونوں ہمارے اندر آ جائیں تو انشاءاللہ آج نہیں قیامت تک آنے والے فرعون کا وہی حشر ہوا جو اللہ نے اس سے پہلے کیا ہے. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، یہ ہم نے نجات دیا ان لوگوں کو جو ایمان لائے. کن کو؟ کون ایمان لائے؟ ایمان والے کون تھے؟ جنہوں نے حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا، جنہوں نے نبی کی دعوت. الذین آمنوا، ایمان لائے. ایمان کیا ہے؟ کیا ہے بیٹے؟ سب سے پہلا ایمان لا الہ، توحید. اوپر کو مانے اور نیچے والوں کو مانے. نہیں، اللہ تو ایک ہے لیکن ان کو بھی کچھ پاور ہے نا، ان کے بغیر کیسے کام چلے گا؟ ہاں میرے بھائی، تو ایمان تو باقی نہیں رہا. یہاں خالص ایمان. پھر سورہ انعام کی آیت الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. اس دنیا میں عذاب قبر میں، حشر میں اور دنیا میں عذاب سے اللہ ان کو بچاتا ہے جو ایمان لائے. ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو شرک سے بچایا. ضرورت ہے توحید کی دوستو. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، ہم نے نجات دیا کن کو؟
ایمان والوں کو صرف وہ نکاح پر جو اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتا نہیں 7 کلمے پڑھ لیا اور اب نہیں، یہاں ہے کہ وہ ایمان خالص ہو، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم اولئک لہم الامن، عذاب سے امن و امان ان کو ہم عطا کریں گے، ان ایمان والوں کو جن ایمان والوں نے اپنے ایمان کو شرک سے بچایا ہے۔ ایمان تو اتنا چھوٹا ہو، شرک جو ہے پہاڑ کے برابر ہو، تو ایمان تو رہ ہی نہیں گیا، تو بچائے گا کیسے؟ وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُمْ، اگر ایمان ہے تم ایمان والو تمہیں اللہ سربلندی عطا کرے گا۔ تو دوسرے یہ ایمان، وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، خالص۔ اور ایک چیز اور یاد رکھیں، ایمان کیا خیال ہے؟ آپ سب لوگ تو ماشاءاللہ یہ والے ہیں نا، الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرو، مسجد میں جانے کے بعد اور شکر ادا کرو۔ آپ لوگ جانتے ہیں کتنی پیاری بات، اللہ اکبر، اللہ کے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ایمان کے بعد عمل کی بھی ضرورت ہے؟ اور بغیر عمل کے ایمان کیسا رہے گا تمہارا؟ اللہ اکبر، ہفتے بھر آدمی نماز نہ پڑھے، صرف جمعے کے دن آ جائے، سال بھر نماز نہ پڑھے، صرف رمضان مسلمان بن جائے، ایمان تو نہیں باقی رکھا۔ ایمان جو ایمان اللہ کو مطلوب ہے وہ ایمان تو نہیں ہے۔ اللہ کو ماننا ایمان کافی نہیں، بلکہ ایمان ہو اور ایمان کے تقاضے کو پورا کیا جائے۔ آپ نے فرمایا ہاں بغیر صرف ایمان کافی نہیں، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی ضرورت ہے۔ کسی اور موقع پہ انشاءاللہ بڑی طویل حدیث اللہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ایمان کے ساتھ عمل کی بھی ضرورت؟ آپ نے فرمایا ہاں، بغیر عمل کے ایمان کیسے کافی ہوگا تمہارے لیے؟ تو ایمان کے ساتھ عمل کی ضرورت، اس لیے پورے قرآن پاک میں ان الانسان لفی خسر الا الذین، ایمان کے ساتھ عمل جوڑا ہوا ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ، ہر جگہ قرآن میں دیکھو ایمان کے ساتھ کیا جڑا ہے؟ عمل ہے، عمل صالح۔ تو دوستو ایمان وہی مکمل ہے جو عمل صالح کے ساتھ ہو۔ تو وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، ہم نے نجات دے دیا کن کو؟ جو ایمان لائے تھے، ایمان والے تھے۔ اور ہر بات میں کس پر ایمان لانا تھے بیٹے؟ اللہ پر، رسول پر۔ کیا خیال ہے؟ لوط علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہود علیہ السلام دعوت دی تھی، تو صرف توحید کی تو دعوت نہیں، توحید ایمان باللہ کی تو نہیں، ایمان باللہ کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی تو۔ رسول کے معنی کیا مطلب ہے؟ جو شریعت لے کر کے آئے ان کو رسول مانے۔ صحیح مسلم کے وَبِمَا جِئْتُ بِهِ، مسلمان اس وقت بنتا ہے کہ ہماری تصدیق کرے اور میں جو شریعت لے کے آیا ہوں اس شریعت کی بھی تصدیق اَيُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَبِمَا جِئْتُ بِهِ، میں جو شریعت لے کے آیا ہوں پیغام لائے اس پر بھی ایمان رکھے ہو۔ تو دوستو زبانی ایمان نہیں، اسی لیے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ لیس الایمان بالتحلی ولا بالتمنی، یہ زبان سے کلمہ پڑھ دینا یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان تو وہ ہے جو دل کو بھر جائے ایمان سے، وصدقته الاعمال، اور عملی طور پر ظاہر کرے کہ ہاں ہم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں۔ تو دوستو وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا یتقون، ایک چیز تو کیا تھی میرے بھائی نجات پانے کی؟ ایمان کامل۔ نمبر 2 وَكَانُوا یتقون، اور تقوی والے تھے۔ تقوی کس کو کہتے ہیں بیٹے؟ تقوی اللہ تو سبھی ڈرتے ہیں بیٹے، بچنا۔ تقوی اصل میں تقوی اللہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان دو چیزیں، جب تک دو چیزیں آدمی پیدا نہیں تب تک تقوی نہیں۔ تقوی کہتے ہیں گناہ سے بچنا۔ کس سے بچنا؟ گناہ سے بچنا، یا دوسرے ایسے اعمال کرنا جس سے انسان اپنے آپ کو جہنم کے عذاب
عذاب قبر، اللہ کے قہر و غضب سے اپنے آپ کو بچا لے، اس کو کہا جاتا ہے تقویٰ، انہی کو متقین کہا جاتا ہے۔ اب تقویٰ کا مطلب کیا ہوگا؟ کہا جاتا ہے کہ التقویٰ ہی طاعت اللہ بفعل المأمورات و ترک المنکرات۔ تقویٰ دو چیزوں کا نام ہے۔ نمبر ایک بفعل المأمورات، اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کا نام کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ اور وہ دو طریقہ ہے، دو چیزوں سے ہوتا ہے۔ بفعل المأمورات، اللہ نے جن باتوں کو حکم دیا ہے اس کو پابندی کرے، بجا لائے، اس پر عمل کرے، اس کی پابندی کرے، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے اس کو چھوڑ دے۔ دو چیزوں کا نام کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ آدمی نماز نہ پڑھے، نماز نہیں پڑھتا، نماز پڑھتا ہے لیکن شراب نہیں چھوڑتا، زنا نہیں چھوڑتا، سود نہیں چھوڑتا، برائیاں نہیں چھوڑتا، تو آدمی نماز تو پڑھ رہا ہے، آدھا اسلام پر تو عمل کر رہا ہے لیکن آدھے ایمان اسلام پر عمل نہیں کر رہا۔ اسی لیے دوستو، تقویٰ کا مطلب ہے اللہ کی نافرمانی سے بچنا، جہنم کے عذاب سے بچانا، عذاب قبر سے بچانے کی فکر کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب اور نافرمانی سے بچنے کے دو طریقے ہیں، دونوں ایک ساتھ۔ نمبر ایک، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ان کو بجا لائیں، اور جن چیزوں سے منع کیا ان سے بعد آئیں۔ اسی لیے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث، اسی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ رسول فرمایا اجتنبوا الکبائر وسددوا وقاربوا، لوگوں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ اور سیدھے کتاب و سنت پر عمل کرتے رہو، تب تم جنت میں جاؤ گے، تب تمہاری نجات ہے۔ دوستو، آج بڑے عجیب زمانے میں لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک آدمی سوچتا ہے گناہ سے اپنے آپ کو حرام کاری سے بچاتے ہیں، نماز کا معاملہ ہمارا اور ہمارے رب کا معاملہ یہی ہے نا، یہ سوچ کر کے سال بھر نماز نہیں پڑھتا، اور دوسرا بہت کچھ نہیں، روزہ بھی رکھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، عمرہ بھی ہر سال کرتا ہے، بہت کچھ، لیکن اپنے آپ کو حرام چیزوں سے نہیں بچاتا، کہتا ہے اللہ کریم، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ نہیں میرے بھائیو، گناہ جس طرح سے شراب پینا، زنا کرنا گناہ ہے، کہیں اس سے بڑا گناہ کیا ہے؟ نماز کا کیا خیال ہے؟ شراب پینے کے بعد تو کوڑے مار دیے جائیں گے، لیکن نماز چھوڑنے والے کو تو سیدھا کہا من ترک الصلاۃ فقط، کتنا بڑا گناہ ہے۔ شیطان نے بھی کتنا اچھا کہ کیا آپ کو سننا نہیں ہے کہ اللہ رسول فرمایا جو انسان نماز نہیں پڑھتا اس کا حشر کس کے ساتھ اللہ کرے گا؟ قارون، حامان اور فرعون۔ کیا خیال ہے؟ ہر برائی سے بچنا لیکن نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ تو دوستو، ایک غلط تصور ہمارے یہاں ہے کہ ٹھیک ہے ہم برائی نماز نہیں پڑھتے لیکن ہم برائی نہیں کرتے۔ دوسرا کیا کہتا ہے؟ ہم برائی کرتے ہیں لیکن نیکیاں اتنا کرتے، نیکیاں برائیوں کو ختم کر، نہیں، دونوں سے بچنا ہے۔ اسی چیز کا نام کیا ہے؟ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ نجات کس کو ملی بیٹے؟ تقویٰ۔ اللہ نے قوم نوح کو میں انہی لوگوں کو بچایا جن کے اندر دو خوبیاں تھیں، اللہ نے ان کی مدد کی۔ قوم عاد میں بھی بچایا، جہاں بھی پوری تاریخ پڑھ ڈالو ظالموں پر عذاب آیا، ان کے درمیان ایمان والے تھے، متقی پرہیزگار سچے مومن، تو اللہ نے مومنوں کو نکال کر کے سب کو ہلاک دیا۔ کیا خیال ہے؟ فرعون جس نے سب سے پہلے کہا تھا موسیٰ کو اور ان کے ایمان والے ساتھیوں کو چھوڑیں، یرید ان یبدل دینکم، یہ سوچتا ہے کہ تمہارا کلچر بدل دے گا۔ ہمارے باپ دادا کا جو دین ہے یہ ہے، ان کا مین مقصد ہے کہ یا تو تمہارا کلچر کہتے نا آج بڑے، ہاں نہیں، ہمارا کلچر بدل جائے گا، مسلمان بدل دے گے، اور دوسرا کیا؟ اللہ اکبر، اللہ نے کتنی پیاری بات کہی۔ اور کیا فرعون نے کیا کہا؟ او ان یظہر فی الارض الفساد،
اور یہ بھی کہتے سارے دنگائی دنگے ہمارے ملک میں پھیلائیں گے. کون کہا تھا؟ فرعون کم وقت نے کہا تھا. کہا یہ مسلمان اگر ان کو غلبہ ملا تو یہ دو برائیاں کریں گے. نمبر ایک تو یہ ہمارے دین کو بدل دیں گے, ہمارے جو کلچر ہے وہ بدل دیں گے یہ, اور نمبر دو دنگا پھیلائیں گے. کہاں پھیلائیں گے یہ؟ ہمارے ارے مسکین بیچارہ یہ دنگا پھیلائے گا, یہ دنگا پھیلائے گا بیچارہ جو اپنے کام سے کام رکھتا ہے. کوئی اریا لڑکی گزری تو اپنا سر نیچا کر لیتا ہے, یہ گناہ, یہ دنگا یہ فرعونی ذہن تھا. لیکن بس یاد رکھیں, انتظار کریں. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. اللہ رب العالمین نے ساتھ دیا, بچایا عذاب سے کن کو؟ جو ایمان والے تھے اور تقوی والے. دعا کرو یہی دونوں مل جائیں تو انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. جو لوگ ان اللہ مع الذین اتقوا, اللہ ان لوگوں کا ساتھ ہے جو تقوی یعنی گناہوں سے بچتے ہیں. والذین هم محسنون, اور محسنون ہیں یعنی نیک اعمال کرنے والے ہیں, نیکیاں کرتے ہیں, برائیوں سے بچتے ہیں. انہی دو چیز کا نام تقوی ہے اور اسی کو ایمان کہا جاتا ہے. اور ایسے ایمان والوں کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا. کچھ آزمائش تو آتی ہے لیکن ضائع نہیں کرتا, اللہ نجات ضرور دیتا ہے. وہ کافروں کا سردار تو سمجھ گیا نبی کی بات. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ, بعد آ جاؤ ورنہ تمہارے اوپر کیا آئے گا؟ قوم عاد قوم نوح کا عذاب. سمجھ گیا کہ نبی کا چھوڑنا, نبی کی نافرمانی, اور اسی طرح سے باپ دادا کے رسم و رواج پر قائم رہنے میں کتنا نقصان و خطرہ ہے. اس کے بعد تو سمجھ میں آ گئی, لیکن ہم مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں, آپ نہیں اور بہت سارے مسلمان ہیں, وہ کچھ ایک ہی چیز ہے. جب ان کو دامن چھوڑ دے تو پھر کہاں جائیں گے؟ ساری تنقید علماء پہ ہوگی, مولویوں پہ ہوگی, دینداروں پہ ہوگی, بلکہ کہیں گے ساری مصیبت کیوں آئی ہے ہمارے اوپر؟ یہی دینداری کی وجہ سے آتے ہیں. دیندار نعمتیں غنیمتیں انہی کی وجہ سے شاید اللہ تعالیٰ نے ابھی تک زندہ رکھا ہو. چلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو مل کر توفیق نصیب فرمائے. اور یہ دونوں چیزیں کون سی؟ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. ایمان عمل صالح ہو, اور یہ کافی نہیں, برائیوں سے بچنا تقوی ہے. اتق المحارم تکن عابد الناس. اللہ ہم سب کو مل کے توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.